پاکستان کا ورلڈ کپ سیمی فائنل میں رسائی کا امکان ختم. انگلینڈ کی بیٹنگ جاری, 200 سے زائد رنز بنا لیے. پہلے پاور پلے میں شاہین اور حارث کی رفتار کو انگلش بیٹرز کسی خاطر میں نہ لائے. شاہین اپنی ہی گیند پر 2 کیچ گرا چکے, حارث کی پھر پٹائی. گرین شرٹس کے خلاف کامیابی انگلینڈ کے لیے چیمپئنز ٹرافی کے دروازے کھول دے گی. ورلڈ کپ کے میچز دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست. خراب پرفارمنس, رن ریٹ کے مسائل 4 سال پہلے مینجمنٹ نے نہیں سوچا تو اب کیا سوچے گی. کامران اکمل کی ARY نیوز کی ورلڈ کپ ٹرانسمیشن میں گفتگو. باسط علی نے کہا ہم صرف نمبر 1 بننے میں لگے رہے, ورلڈ کپ کی تیاری صفر تھی. اظہر علی بولے جب تک بیک اپ تیار نہیں کریں گے ایکسپوز ہوتے رہیں گے. غزہ کے سب سے بڑے الشفا اسپتال میں آکسیجن نہ ملنے سے 39 نومولود انتقال کر گئے. الشفا اسپتال کے ڈاکٹرز پھٹ پڑے, کہتے ہیں ہماری موت چند منٹ دور ہے. دنیا میں کوئی باضمیر ہے تو غزہ پر مسلط جنگ روکے. اسرائیلی فورسز کا پھر الشفا اسپتال کو خالی کرنے کا الٹیمیٹم. فلسطینی وزیر صحت کہتے ہیں اسرائیلی فوج نے الشفا اسپتال پر فاسفورس بم کا استعمال کیا. غزہ کے اسپتالوں میں موت مریضوں کا مقدر بن چکی ہے. وحشیانہ بمباری سے مزید 266 فلسطینی شہید, شہداء کی تعداد 11,000 سے تجاوز. چلہ الٹا پڑ گیا, جب گیا تو ایک کیس نہیں تھا. 73 سال کی عمر میں 86 مقدمات ہیں. آج 20ویں کیس میں ضمانت ملی ہے, باقی کیسوں میں ضمانتی کہاں سے لاؤں. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کہتے ہیں تعلقات اچھے تھے, نہ جانے کس کی نظر لگ گئی. اپیل ہے جو بے گناہ جیل میں ہیں انہیں ضمانت دی جائے. پنجاب میں فی الحال سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. دیگر جماعتوں سے اتحاد کی باتیں قبل از وقت ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما عطا طارر کہتے ہیں میری گرفتاری پر فواد چودھری نے کہا تھا 3 سال باہر نہیں آنے دیں گے. مجھے جیل میں رکھنے کا کہنے والے آج خود سلاخوں کے پیچھے ہیں. تھانہ علی پور چٹھا حملہ کیس میں عطا طارر باعزت بری. نون لیگ کا وفد آج کراچی پہنچے گا. لیگی وفد میں ایاز صادق اور سعد رفیق شامل ہوں گے. نون لیگی وفد GDS سربراہ پیر پگارا سے اہم ملاقات کرے گا. نون لیگ کا وفد کل MQM کی قیادت سے ملاقات کرے گا. سندھ میں نئی حکمت عملی سمیت دیگر امور پر گفتگو ہوگی. وڈیرو کے جونیئر پارٹنرز کراچی سے ووٹ لے کر ان کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں. کراچی کے نوجوانوں کے مستقبل کو بیچا گیا. اب کراچی کے لوگ درست سیاسی فیصلہ کریں گے. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں دیکھتے ہیں کراچی کے نوجوان کو سرکاری ملازمت کیسے نہیں ملتی. ہمیں کسی اتحاد کی ضرورت نہیں, یہ سارے مل جائیں ہم انہیں بدترین شکست سے 2-4 کریں گے. سابق وفاقی وزیر اسد عمر کا سیاست چھوڑنے کا اعلان. PTI کی بنیادی رکنیت سے بھی مستعفی. کہتے ہیں ریاستی اداروں کے ساتھ تصادم کی پالیسی سے متفق نہیں. ایسی پالیسیاں اداروں سے شدید ٹکراؤ کا باعث بنتی ہیں جو ملک کے مفاد میں نہیں ہیں. NH51 کی ٹیم اور ووٹرز کا شکریہ جنہوں نے مجھے 2 بار منتخب کیا. ہم نے دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ بھی ختم کر کے دکھائی. مہنگائی اتنا بڑا چیلنج نہیں جتنا بڑا دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ تھی. اس مسئلے کو بھی حل کریں گے. نون لیگ کے رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں سہولت کاری کی بات کی جا رہی ہے. کون سی سہولت کاری؟ ہم ایک سیٹ پر کام کر رہے ہیں. صاف شفاف الیکشن سے نون لیگ مینڈیٹ حاصل کرے گی. وفاق اور پنجاب میں حکومت بنائیں گے. نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اعظم خان کی نماز جنازہ 4 صدہ میں ادا. آج صبح مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئے تھے. صدر عارف الوی اور نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا افسوس کا اظہار. سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد کہتے ہیں وزیر اعلیٰ کے انتقال سے تمام اختیارات گورنر کے پاس آ گئے. سینٹ میں قائد ایوان اور اپوزیشن لیڈر نئے وزیر اعلیٰ کے نام پر مشاورت کریں گے. سابق ایڈوکیٹ جنرل سیموئل احمد کہتے ہیں نگراں وزیر اعلیٰ کے انتقال پر نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کیسے ہوگا, اس پر آئین خاموش ہے. اور چیف جسٹس ہائی کورٹ کے اختیارات ریگولیٹ کرنے کا معاملہ انتظامی کمیٹی کو بھیجنے کی سفارش. جسٹس محسن اختر کیانی نے آرڈر کے اضافی نوٹ میں لکھا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدم موجودگی میں انتظامی جج کے پاس بینچ تشکیل دینے کا اختیار نہیں. چیف جسٹس کی غیر موجودگی میں حفاظت نہ مل پانا بنیادی حقوق سے متعلق ہے.
انتظامی جج ہنگامی نوعیت کے کیس کو بھی اسی دن سماعت کے لیے مقرر نہیں کر سکتا. اہم نوعیت کا کیس اگلے روز کے لیے مارک کرنے کا اختیار ہے. اس کے باوجود ایڈمنسٹریٹو جج سماعت کے لیے بینچ تشکیل نہیں دے سکتا. معاملہ انتظامی کمیٹی کے سامنے رکھا جائے تاکہ وہ اس پر کوئی فیصلہ کر سکے.